بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو روح کے متلاشی ساتھیوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے راز کی جو صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں چھپا رہا، ایک ایسی صلوات جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے اسے ادا کیا اللہ نے اس کی 1000 حاجات پوری فرمائی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے صلوات خضری کے بارے میں، وہ نورانی نماز، وہ ذکر، وہ راز جس سے اولیاء اللہ نے دروازے کھولے۔ صلوات خضری دراصل حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک خاص نفل عبادت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو راہ سلوک پر چلنے والے بندے کو اللہ کی خاص رحمتوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا دل بار بار کہتا ہے مجھے کچھ خاص چاہیے تو اللہ اس کے سامنے صلوات خضری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ نماز مانگنے والوں کے لیے نہیں بلکہ قبول ہونے والوں کے لیے ہے۔ میرے دوستو، خضری لفظ جو ہے نا، یہ خضر سے نکلا ہے، یعنی سبز، زندگی دینے والا، تازگی پیدا کرنے والا، اسی لیے اسے صلوات خضری کہا گیا، کیونکہ یہ نماز روح میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کے دل پر ایک سبز روشنی کی طرح اترتی ہے، اور یہی روشنی اس کے نصیب، رزق اور زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نماز وہ دروازہ ہے جو ہر دروازے کی کنجی ہے، مگر کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اللہ کے راز کھول دیتی ہیں۔ صلوات خضری انہی رازوں میں سے ایک ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پڑھنے کے طریقے کی جو صدیوں سے مشائخ نے بیان کیا ہے۔ یہ نماز 2 رکعت نفل ہے۔ نیت ہوگی، نیت کی میں نے 2 رکعت صلوات خضری نفل نماز اللہ تعالی کی رضا کے لیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد زمین پر سجدہ کرے اور دل سے درود شریف پڑھنا شروع کرے۔ کم از کم 100 مرتبہ درود خضری پڑھے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجت مانگے اور بس پھر دیکھے تقدیر کس طرح بدلتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خلوص نیت سے یہ 2 رکعت پڑھی، رات کے کسی پرسکون لمحے میں، تنہائی میں، اور صبح جب جاگے تو دل سے بوجھ اتر چکا تھا۔ کسی نے قرض کی دعا مانگی، اگلے ہی دن دروازہ کھلا۔ کسی نے رشتے کی دعا مانگی، بغیر کوشش کے پیغام آ گیا۔ کسی نے آنسوؤں کے ساتھ مغفرت مانگی اور دل میں ایسا سکون اترا کہ جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہ نماز الفاظ نہیں، یہ نکات نور ہے۔ یہ وہ نوری لمحے ہیں جن میں بندہ عرش کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عبادت وہ نہیں جو تم کرتے ہو، عبادت وہ ہے جو تمہیں بدل دے۔ صلوات خضری یہی عبادت ہے، یہ بندے کو بدل دیتی ہے، یہ اس کے اندر کے اندھیروں کو منور کر دیتی ہے، یہ دل میں وہ روشنی پیدا کرتی ہے جس سے بندہ خود اپنی دعا بن جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1000 حاجات پوری ہوتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی عددی جادو نہیں،
یہ روحانی کنیکشن ہے۔ جب بندہ خالص نیت سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور درود خضری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کی ہزار حاجات سمجھ لیتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی مانگے۔ یہ ہزار حاجات وہ ہیں جو ہمارے دل کی تہوں میں چھپی ہیں، تمہیں خود نہیں معلوم مگر ہمارا رب جانتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب بندہ اپنے رب کے لیے کچھ خاص کرتا ہے، رب اس کے لیے وہ کر دیتا ہے جو سب کے لیے عام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں صلوات خضری عام بندوں کا عمل نہیں، یہ خاص لوگوں کا راز ہے۔ اولیاء نے کہا یہ نماز دنیا نہیں دل بدل دیتی ہے۔ یہ نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اثر ظاہر ہو، بہتر وقت ہے جمعرات کی رات یا جمعے کے دن، بالخصوص فجر سے پہلے کا لمحہ، جب آسمان کے در کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کون ہے جو دعا کرے تاکہ قبول کی جائے۔ میرے عزیزو سننے والوں، اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی بوجھ، کوئی درد، کوئی دعا جو برسوں سے اٹکی ہوئی ہے، تو ایک رات اٹھو، وضو کرو، یہ 2 رکعت صلوات خضری پڑھو اور درود خضری کے بعد آنکھیں بند کر کے کہو، یا اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حاجت مانگتا ہوں۔ پھر دیکھو اللہ کیسے تمہیں سنبھالتا ہے، کیسے تمہیں نوازتا ہے، کیسے ہماری تقدیر ہمارے سامنے بدلنے لگتی ہے۔ اے رب کریم، ہم سب کو وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس صلوات خضری کے راز کو سمجھ سکیں، ہمیں درود خضری کی لذت، نماز کی حلاوت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں وسعتیں دے دے، جو غم میں ہے اسے سکون دے دے، اور جو تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس کے لیے صلوات خضری کو ہدایت کا چراغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔